وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کے خدا کی رسی کو تھام لو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یہ خدا کی نعمت، اس نعمت کو یاد کرو. کیا نعمت؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خدا نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کے نعمت کے سائے میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گھڑے کے دہانے پہ تھے. فَانْقَذَكُمْ فِي مِنْهَا، تو خدا نے تمہیں اس سے گرنے سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح خدا اپنی آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو یہاں پہ یہ جو کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن حبل اللہ ہے، یعنی اللہ کی رسی ہے. نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں. اور پھر امام صادق علیہ السلام نے آپ فرماتے ہیں کہ آپ نحنو حبل اللہ، کہ ہم اہل بیت اللہ کی رسی ہیں. اور ایک اور روایت میں کہ علی بن ابی طالب حبل اللہ ہے، یعنی اللہ کی رسی. اور حقیقت میں دیکھا جائے تو اہل بیت اطہار علیہم السلام ہی وہ مضبوط رسی ہیں کہ جن کے ساتھ انسان، یعنی بعض روایات میں کہا گیا کہ اہل بیت حبل اللہ ہیں، بعض میں کہا گیا کہ قرآن حبل اللہ ہے، اور بعد میں پیغمبر حبل اللہ ہیں. تو جس بھی لحاظ سے دیکھا جائے، چاہے وہ قرآن ہوں یا اہل بیت ہوں، یہ اللہ کی رسی سے مراد اگر اہل بیت بھی ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان سے تمسک کیا تو یہ ان سے تمسک کیا ہوا انسان مکمل طور پہ خدا تک مکمل انسان کا رابطہ ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ اگر اس نقطے کی طرف بھی توجہ کی جائے کہ ان امور کو حبل اللہ سے تعبیر کرنے سے ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ انسان عام حالات میں جب بھی کوئی مربی اور رہنما نہ ہو تو انسان جو ہے وہ جہالت و نادانی کے تاریک کنویں میں پڑا رہتا ہے. لہٰذا اس پستی سے نجات حاصل کرنے اور اس تاریک کنویں سے باہر نکلنے کے لیے ایک مضبوط رسی کی ضرورت ہے جسے وہ پکڑ سکے. یعنی ایسی گہرائیاں جو جہالت و نادانی کی گہرائیاں ہیں، ان گہرائیوں سے نکلنے کے لیے ایک مضبوط رسی، مضبوط وسیلے کی ضرورت ہے جسے وہ پکڑ سکے اور باہر آ سکے. اور یہ مضبوط رسی وہ خدائی رابطہ ہے جو قرآن، اس کے لانے والے اور ان کے حقیقی جانشینوں تک پہنچتا ہے، اور یہ لوگوں کو مادیت کی پستی سے نکال کے معنویت اور روحانیت کے عروج تک پہنچا دیتے ہیں. بے شک قرآن اور اہل بیت یہ وہ مضبوط رسی ہیں جو انسان کو ڈائریکٹ خدا تک لے جاتے ہیں. اور یہ حقیقی معنی میں وَاعْتَصِمُوا، یعنی اتحاد اور تفرقے سے دوری اختیار کرنا ہی خدا تعالیٰ کی طرف سے عائد فرائض میں سے ہے. اور بِحَبْلِ اللہ اگر دیکھا جائے تو یہ اسلام کی برکات ہیں کہ خداوند متعال نے اتحاد اور کا محور اور مرکز خدا کا دین ہونا چاہیے، نہ کوئی نسل، نہ کوئی قومیت، کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے. اور یہ اسلام کی ہی نعمات ہیں، اسلام کی برکات ہیں کہ اس سے حاصل ہونے والے فوائد سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. یعنی قرآن اس اسلام کی وجہ سے اتحاد و اخوت و بھائی چارے کا سبب ہے. یہ اسلام ہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمات یہ ہیں کہ آگ کا گھڑا اور کھائی کے جس کے درمیان، یعنی انسان جس کے کنارے پہ تھا، تو اس سے خدا نے اس اسلام کے نور کی وجہ سے انسان کو بچا لیا. اور حقیقت میں یہ وہ نشانیاں ہیں، یہ وہ آیات ہیں پروردگار عالم جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہی وہ حقیقی حبل اللہ ہیں کہ جن سے تمسک کر کے تم خدا تک پہنچ سکتے ہو، تم تفرقے سے بچ سکتے ہو، تم الہی عذاب سزاؤں سے بچ سکتے ہو. وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. وَلْتَكُن ہونی چاہیے، منکم تم میں سے ایک جماعت، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو، یدعون الی الخیر جو بلائی کی باتوں کی طرف، خیر کی طرف دعوت دے، وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور وہ نیکی کا حکم دے، وَینْہُونَ عَنِ الْمُنکر اور برائی سے روکے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور بلا شبہ ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں.
ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اور دیکھو ان لوگوں کی سی چال نہ چلنا کہ جو خدا کے ایک ہی دین پہ اکٹھے رہنے کی بجائے الگ الگ ہو گئے، واختلفوا، اور اب ایک دوسرے میں اختلافات میں پڑ گئے، من بعد ما جاءہم البینات، یعنی واضح نشانیاں، واضح آیات، یہ کتاب اللہ کی روشن دلائل ان کے سامنے آنے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا، تفرقہ بازی کی، ان کی طرح نہ ہو جانا، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو پہلی آیت جس میں کہا گیا وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی یہاں پہ اگر گزشتہ آیات میں اخوت و وحدت کے بارے میں، اور اب اس آیت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور حقیقت اگر دیکھی جائے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی ایک اجتماعی زرہ کی مانند ہے کہ جو جمعیت کی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ اگر امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا نہ ہو تو مختلف عوامل جو اجتماعی وحدت کی بقا کے دشمن ہیں، دیمک کی طرح اندر سے معاشرے کی جڑوں کو کھاتے رہیں گے اور ایک دوسرے سے جدا کر دیں گے۔ لہٰذا یہاں اس آیت بالا میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو ان دو اجتماعی عظیم ذمہ داریوں کو انجام دے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے، اور پھر آخری حصے میں باقاعدہ وضاحت سے کہا کہ فلاح و نجات صرف اسی راستے سے ممکن ہے، کہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہ واضح آیات میں سے ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ ایک گروہ ہونا چاہیے کہ جو نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت، یعنی اگر ہمارے سامنے اگر ایک برائی ہے تو اس برائی سے منع کرنا، اور اگر نیکی ہے تو نیکی کا حکم دینا، یعنی جیسے آج ہمارا مزاج کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر انسان جو ہے اس دور میں اگر دیکھا جائے تو ہر انسان بس اپنے ہے کہ ہم عمل کرنے خود کر لیں، کسی کو منع نہ کریں، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر غلط کرے تو ہمیں کیا لگے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو لگے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ کے گزر سکتے کہ ہمیں کیا لگے، نہیں، بلکہ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے ہمارے فروع دین میں بھی واجبات میں سے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیث اور اسلامی مصادر میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی، جیسے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عظیم خدائی فریضہ ہے، باقی فرائض انہی کی بدولت قائم ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ان سب کے سبب زمین آباد رہتی ہے، دشمنوں سے انتقام لیا جاتا ہے، اور انہی کے طفیل تمام کام چلتے رہتے ہیں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے وہ زمین پہ خدا، اس کے رسول اور اس کی کتاب کا جانشین ہے۔ تو اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ عظیم فریضہ ہر چیز سے پہلے ایک خدائی پروگرام ہے، انبیاء کی بعثت اور آسمانی کتب کے نزول سب کے سب اسی پروگرام کا حصہ ہیں، کہ ایک شخص جو ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر، اور آپ ممبر پہ جلوہ افروز تھے، اس نے پوچھا من خیر الناس، تمام لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہو، اور جو زیادہ پرہیزگار ہو، اور جو خوشنودی خدا کی راہ میں زیادہ قدم بڑھانے والا ہو۔ اور حقیقت میں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ وہ عظیم معاشرتی ذمہ داری ہے کہ جو انسان کو حقیقی معنوں میں کہ اگر یہ نہیں کہ ہم نے خود عمل کر لیا اور دوسروں کو نہیں، آپ پاس سے نہیں گزر سکتے، بلکہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو منع کریں، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام اسی کی تاکید میں فرماتے کہ تمام نیک کام یہاں تک کہ خدا کی راہ میں جہاد بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایک گہرے سمندر کے مقابل میں ایک قطرے کی مانند ہے، یعنی اس قدر تاکید کی گئی کہ یہ دو عظیم ذمہ داریاں جو ہیں وہ یعنی جس میں اجتماعی اور انفرادی ذمہ داریوں کے اجرا کی ضامن ہیں، اور یہ وہ ذمہ داریاں ہیں
کہ جن سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم میں اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو کرتا رہے، ہمیں اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، بلکہ جہاں پہ خود سے گناہ سے رکنے کا ہے کہ خود گناہ نہ کریں، وہاں پہ دوسروں کو بھی منع کرنے کا حکم دیا گیا کہ دوسروں کو بھی روکیں۔ اور پھر یہ کہا کہ اولئک ھم المفلحون، یہی ایسے ہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے۔ ولا تکونوا کالذین، اور پھر کہا گیا کہ دیکھو ان لوگوں کی سی چال نہ چلنا جو خدا کے دین پہ جن کو اکٹھا رہنا چاہیے تھا الگ الگ ہو گئے، جبکہ قرآن کے واضح دلائل ان کے لیے آ چکے ہیں۔ اور پھر ان کے لیے کہا گیا کہ جو اس طرح سے عداوت دشمنی ایک دوسرے کے درمیان میں شقاوت و بدبختی میں مبتلا ہو جائے، اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ، نفاق ڈالنے والوں، اور عظیم عذاب ان لوگوں کی پھر گزشتہ آیات میں جو تفرقہ بازی، نفاق، کفر و جاہلیت کے آثار کی طرف پلٹ جانے والوں کی اس آیت میں پھر منظر کشی کی گئی، اور یہ آیت تصریح کر رہی ہے کہ یوم، کہ وہ دن یعنی قیامت کا دن جو ہوگا، تبیض وجوہ، کچھ چہرے نورانی ہوں گے، وتسود وجوہ، کچھ تاریک، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کہ کیا تم ایمان آنے کے بعد کافر ہو گئے تھے، فذوقوا العذاب، پس اب اس عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون، آپ نے کیے ہو کفر کی وجہ سے۔ کہ روز قیامت کچھ چہرے نورانی ہوں گے اور کچھ تاریک جن کے سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کیوں کفر اختیار کیا، اور لہٰذا اب اس عذاب کا مزہ چکھو کہ جو تم نے اپنے کفر کی وجہ سے اپنے لیے مہیا کیا ہے، کہ یہ وہ عذاب ہے کہ جو تمہارے کفر کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں پہ قیامت کے دن نورانی چہرہ اور سیاہ چہرے شاید انسان کی روحانی کیفیت اور حقیقت حالت کا ایک حقیقی روپ ہوگا جو اس دنیا میں تھی، یعنی جو لوگ دنیا میں خدا کی ولایت کو قبول کر لیتے ہیں، اہل بیت کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، تو خداوند متعال نے کہا نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ خداوند متعال انہیں ظلمات تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہے، اور وہی قیامت کے دن نورانی چہرے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ لیکن جو لوگ طاغوت کی ولایت کو قبول کرتے ہیں تو طاغوت انہیں نور سے نکال کے خواہشات نفسانی، شرک اور جہالت کی تاریکیوں میں جھونک دیتے ہیں، اور وہ قیامت کے دن سیاہی اور تاریکی میں محشور ہوں گے۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، یہ اپنے کفر کی وجہ سے یہ جو عذاب ہے اس کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، لیکن جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں غرق ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس رحمت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جیسا کہ روایات ائمہ اطہار علیہم السلام سے روایات ہے کہ معصومین کی روایت میں کہ بے شک قیامت کے دن حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والے، ان کی ولایت کو قبول کرنے وہ افراد ہوں گے کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، جو سفید چہرے والوں ہوں گے، اور جیسا کہ آپ دعائے ندبہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ یا علی، قیامت کے دن آپ کے شیعہ ہمارے چاہنے والے نور کے ممبروں پہ سفید چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ ہمارے ارد گرد ہوں گے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں تفرقہ بازی سے، ہمیں ایسے گناہوں سے، نفاق سے، جاہلیت سے اور جاہلیت کی طرف پلٹ جانے سے پروردگار عالم ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں ایسے روز قیامت ان لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے کہ جن کے چہرے نورانی ہوں گے، اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ محشور فرمائے کہ جو چمکتے ہوئے نورانی چہروں والوں ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔